الأنبياء المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. جیسا کہ سب کو پتہ ہے کہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ کے تقریباً ایک حصہ ختم ہو چکا ہے، دو حصہ باقی ہے. ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے آپ کے جائزہ لے کہ اس نے پہلے 10 دن میں کیا عمل کی ہے، کیا اس میں محنت کی ہے، کیا اس میں اللہ کی عبادت صحیح انداز سے کی ہے، اور اگر اس نے کی ہے تو اور مزید کیا کرے، اور اگر اس میں اس نے تفریط کی ہے یعنی کچھ کمی کی ہے، مشغول ہو گئے، تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو ایام آنے والے ہیں یہ پچھلے ایام سے زیادہ افضل ہے. یعنی جو 10 رمضان گزر چکا ہے یا 11 رمضان گزر چکا ہے وہ تو مبارک ہے، بہت ہی اس میں اللہ سبحانہ و تعالی اس میں عبادت اللہ سبحانہ و تعالی قبول کریں گے، لیکن جو ایام آنے والے ہیں یہ تو زیادہ افضل ہے. محنت اگر اس میں آپ نے کی ہے تو اس میں آپ کو زیادہ کرنا پڑے گا، لیکن بہت سے لوگ کا حال یہی ہے کہ آپ دیکھو گے پہلے 10 دن تو وہ کافی محنت کی ہے، اسی لیے ابھی سے تھک گئے، اب انتظار کر رہے کہ عید کب آ جائے اور عید آ جائے گی اور عید کی تیاری میں مصروف ہو گئے. نہیں، انسان عید کی تیاری کرے، خوشی منائے کہ انشاءاللہ عید قریب ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو اصل رمضان ہے ابھی تو باقی ہے. اسی لیے رمضان میں بہت ساری عبادات ہم لوگ کو کرنی چاہیے، اہتمام کرنی چاہیے. اگر کوئی کی ہے تو اللہ کے شکر ادا کرے اور مزید جو ایام باقی ہے اس میں اور محنت کرے، اور اگر اس میں کمی بیشی ہوئی ہے تو پھر وہ کمی کو تلافی کرنی چاہیے. تو آئیے دیکھتے ہیں آج کے درس میں یہ ذکر کریں گے کہ کون سی عبادات رمضان میں کثرت سے کرنی چاہیے. یعنی کچھ عبادات، ہر عبادت انسان کرے، کوئی بھی عبادت جو عام ہے، جو ہر وقت کرنا جائز ہے، انسان اس میں کر سکتا ہے، لیکن جو عبادات مخصوص ہے، مخصوص اوقات، مخصوص حالات، وہ انسان نہیں کر سکتا. جیسا کہ عید کی نماز تھوڑی آپ رمضان میں پڑھو گے، یا حج تھوڑی آپ رمضان میں کرو گے، تو اسے مخصوص ہے. لیکن جو عام عبادات ہے، جس کے کوئی خاص وقت نہیں ہے، آپ کو اس رمضان میں کثرت سے کرنی چاہیے، اہتمام کرنی چاہیے. آئیے دیکھیں کون سی عبادات کی زیادہ اہتمام کرنی چاہیے اور کس طرح کرنی چاہیے، مختصر انداز سے ذکر کریں گے. کچھ عبادات پچھلے دروس میں اس کی اہمیت ذکر کی گئی ہے اور کچھ باقی ہے. تو آئیے دیکھتے سب سے اہم عبادت جو رمضان میں کی جاتی ہے کون سی عبادت ہے؟ روزہ ہے. اور روزہ بتایا گیا کئی بار کہ روزہ صرف پیٹ کے روزہ نہیں ہے، صرف کھانے پینے سے نہیں ہے، وہ تو اصل ہے. شہوت اور کھانے پینے سے اصل تو روزہ ان تینوں چیزوں سے ہے، کھانے پینے اور شہوت سے ہے. لیکن اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری یہ ہے کہ اگر آپ روزے کے پورا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو تو ہر برائی سے آپ کو روزہ رکھنا چاہیے. غلط چیز دیکھنے کی طرف اس سے بھی روزہ رکھو. اسی طرح بولنے میں یعنی زبان کی بھی روزہ، آنکھ کی بھی روزہ، کان کی بھی روزہ. ان چیزوں کو حرام سے بچانا زیادہ مشکل ہے. اسی لیے کھانے پینا اگر انسان بند کر دیتا تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن سننا اور دیکھنا اور بات کرنا یہ تو اور مشکل کام ہے. اسی لیے اکثر لوگ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن ان لوگوں کے روزے میں صرف بھوک پیاس کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتا ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صاحب فرماتے ہیں کہ رب صائم، کہ کتنا روزے دار اس طرح ہے، لیس لہ من صیام الا الجوع والعطش، اس کے روزے سے صرف کھانے پینا، بھوک اور پیاسے کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتا ہے. اسی لیے نہیں، بلکہ اثر روزہ ہر بری باتوں سے، اگرچہ بری باتوں سے یا غلط چیزوں سے یعنی انسان دیکھنے سے یا سننے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن ثواب کم ہوتا ہے. کہ کتنا لوگ روزہ رکھتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، اللہ کیا تو لکھ گئے کہ یہ بندہ رمضان کے روزہ رکھا، لیکن جو روزے کے فضائل ہے وہ نہیں پاتا ہے. روزے کے جو اصل مقصد ہے وہ اس سے محروم ہوتا ہے، نہ تقوی اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے. اسی لیے عید کی چاند جیسے دکھ جاتی ہے آپ دیکھو کہ شیطان بن جاتا ہے. صحیح کہ نہیں؟ نماز آپ دوسرے دن دیکھو، عید کے فجر میں تو آ جائے گا لیکن ظہر نہیں آئے گا، عصر نہیں آئے گا، قرآن کو بھی چھوڑ دے گا، سمجھے گا کہ چھٹی مل گئی اس مہینے سے. غلط ہے. اسی لیے عبادت آپ کو ابھی سے نیت کرنی کہ میں ابھی کروں گا اور رمضان کے بعد. تو پہلی بات یہ ہے کہ روزہ آپ کو ہر برائی، ہر بری باتوں سے اس کو محفوظ رکھنا چاہیے تاکہ آپ کے گردن بھی رمضان ہی میں آپ کی گردن اللہ سبحانہ و تعالی جہنم سے آزاد کرے. اور جیسے کہ حدیث میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی رات میں اور دن میں ہر روز اللہ سبحانہ و تعالی کچھ لوگوں کی گردن سے آزاد کرتا ہے. اس لیے بچاؤ. اور یہ بھی جاننا چاہیے، ضروری بات ہے، جس کو اللہ نے آزاد کر دی ہے اس کے مطلب نہیں ہے کہ وہ موت تک اب جہنم کے مستحق نہیں بنے گا. نہیں، وہ آزاد تو ہو گئے، اسی لیے اس کو موت تک اسی ایمان اور توحید پر باقی رہنا.
اگر کوئی کسی کو اللہ نے آزاد کر دی جہنم سے رمضان میں کہ اگر ابھی مرتا تو جہنم نہیں جائے گا، لیکن رمضان کے بعد پھر برائی کرنے لگتا ہے، پھر غلط کام پہ آ جاتا ہے، تو پھر اس کو اللہ مٹا دیں گے، جہنم ہی لکھ دیں گے۔ اسی لیے انسان ہمیشہ، اللہ فرماتے کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ آپ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس پر آپ مقیم ہیں، اس سے باقی ہمیشہ اس پہ ٹکے رہو۔ دوسری بات یہ ہے، دوسری عبادت جو رمضان میں وہ قیام کرنا ہے، اور قیام کے بارے میں کچھ پہلے درس ہوئی تھے، 2 درس، ایک تہجد تراویح اور ایک وتر کے بارے میں۔ قیام کرنا رمضان میں یہ اہم عبادت ہے، بلکہ یہ ضروری ہے۔ انسان روزے کی حالت میں جو جہاد میں رہتا ہے، ایک دن میں اور ایک رات میں، دن میں بھوک پیاس سے اور رات میں نماز اور عبادت یعنی نیند کے خلاف میں رہتا ہے، دن میں بھوک پیاس سے لڑتا ہے اور رات میں نیند سے لڑتا ہے، تو یہ 2 جہاد ہے۔ اور رمضان بتایا گیا کئی دس پہلے بھی کہ رمضان کے دن رات سے افضل نہیں ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان صرف دن میں ہے، رات کچھ نہیں، جتنا فضیلت دن میں ہے رمضان کے اسی طرح رات میں، بلکہ بہت سے علماء کے نزدیک یہ ہے کہ رات کی فضیلت دنوں سے بھی افضل ہے۔ دن میں تو بھوکے رہتے ہو، لیکن رات میں زیادہ انسان عبادت کرتا ہے، خشوع کرتا ہے، اسی لیے عمومی طور پر اللہ کے نزدیک رات کی عبادات دن کی عبادات سے زیادہ افضل ہے، عموماً، خصوصاً نہیں، عمومی طور پر رات کی عبادات دن کی عبادات سے زیادہ افضل ہے اللہ کے نزدیک۔ اسی لیے انسان تہجد کرتا ہے، قیام کرتا ہے، اس میں خشیت کرتا ہے، اور آج خطبہ تو اسی موضوع پہ تھا، جو اس میں زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ اس کے درس ہو چکا ہے۔ تو قیام کے اہتمام کرو، اور یہ ضرور زور لگاؤں گا کہ آپ جماعت کے ساتھ صحیح انداز سے پڑھو، امام کے ساتھ شروع کرو، اسی کے ساتھ اختتام کرو، جتنا لمبی کرتا ہے اتنا ہی آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ یہ مسجد ڈھونڈنا کہ فلاں مسجد چھوٹی ہوتی ہے، فلاں مسجد میں جلدی امام چھٹی دیتا ہے، یہ تو صحیح چھٹی ملی، لیکن فائدہ کیا ہے؟ ارے خود ایک بار آپ اپنے آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤ کہ بھئی کیا فائدہ ملتا ہے اگر ہم تراویح میں پڑھتا ہوں اور 9 بجے فارغ ہو گئے، 9:30 بجے فارغ ہو گئے، اور اللہ سبحانہ و تعالی مجھے طاقت دی ہے، بدن میں بھی طاقت ہے، صحت ہے، سب کچھ ہے، مسجد بھی اچھی بنی ہوئی ہے، اے سی اس میں ہے، اس میں نہ مچھر ہے جیسے ہم لوگ کے ملک میں نہ مچھر ہے، نہ گرمی ہے، نہ پسینہ ہے، آرام سے آپ کو بس تھوڑے سے صبر کے ساتھ کھڑا ہونا۔ اتنا اللہ نے نعمتیں دی ہیں، پھر بھی انسان کہتا ہے یار میں نہیں کھڑا ہو پاتا ہوں، افسوس کی بات ہے۔ اسی لیے انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائے۔ بتایا گیا تقریباً رمضان سے پہلے جب نماز کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ انسان اللہ کے سامنے 2 جگہ کھڑا ہوتا ہے، ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں۔ دنیا میں نماز کے حالت میں، اور آخرت میں ارض محشر پہ جب حساب ہوگا۔ اگر کوئی بندہ چاہتا کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اگر چاہتا کہ وہ بہت آسان رہے تو پھر دنیا میں یہ عادت بنا لے کہ میں اللہ کے سامنے ہمیشہ کھڑا ہو جا اور یہ آسان میرے لیے رہے۔ اسی لیے جو علماء ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہے کہ جس کے لیے نماز میں کھڑا ہونا مشکل ہے، قیامت کے دن وہ اللہ کے سامنے مشکل سے کھڑا ہوگا، اور جو دنیا میں شوق کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، قیامت کے دن وہ بھی اللہ کے سامنے جب کھڑا ہوگا تو بہت ہی لذت اس کو ملے گی اور خوش رہے گا، اور اس دن اس کو خوش رکھا جائے گا۔ تو قیام اللیل یہ کوئی لمبی نہیں ہوتی، جس مسجد میں 10 بجے تک ہوتی ہے 11 بجے تک تھوڑی آپ کو نقصان ہوگا، کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتے ہو بیٹھ کے پڑھو، کیا حرج ہے؟ لیکن انسان بھاگتا اور آخری میں مسجد سے نکل کے کہاں جاتا ہے؟ ٹی وی دیکھتا ہے، کیا نیوز دیکھتا ہے، سو جاتا ہے، کھانے میں مصروف ہوتا ہے، مستی کرتا ہے، گھومتا ہے، کیا ملا؟ اسی لیے انسان تھوڑا سا ہوشیار بنے، اپنے آپ کے ساتھ وقفہ کرو کہ بھائی رے رمضان ہے، کم سے کم میں ضائع نہ کروں۔ انسان اگر کبھی دل میں سستی آ جائے کہ میں کتنا لمبی کیوں قیام کروں، امام صاحب تو بہت لمبی کرتا، تھکا دیتا، فلاں مسجد میں لوگ چھٹی پا جاتے، بھائی یہ اگر امام لمبی کراتا تو تھوڑی وہ آپ کو پریشان کرتا ہے، بلکہ آپ اس کے وجہ سے آپ کو نیکی زیادہ ملتی ہے۔ آج بلکہ اس کو بددعا دینے کے بجائے آپ اس کے لیے دعا کرو۔ میں اپنے آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، کسی کو بھی کہ حقیقت میں ہے، لوگ افسوس کرتے، فوراً سناتے یار امام صاحب بہت لمبی کرتے ہو، لوگ چھوٹی، یار تھوڑی فجر کے وقت ہو گیا اور میں فجر تک پڑھا رہا ہوں۔ اسی لیے انسان صبر سے کام لے، اگر انسان سست ہو جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اتنا لمبی کرتے تھے کہ پاؤں سوج جاتا تھا، پھول جاتا تھا، خون بہنے لگتا تھا، اور اللہ کے رسول صحابہ کرام اس طرح قیام کرتے تھے، مسجد میں نہ اے سی نہ پنکھا، گرمی کے موسم
بالکل حالت خراب ہوتی تھی، لیکن ایک ایمان کی گرمی دل میں ہے تو صبر کر پاتے تھے، تو اصل دل ہے۔ تو اللہ کے رسول سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے رسول آپ کے گناہ تو معاف ہے، آپ تو جنتی ہو، آپ اتنا کیوں کرتے ہو؟ تو آپ فرماتے کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ کے رسول اتنا لمبی قیام کرنے کے باوجود کہتے تھے کہ میری عبادت کافی نہیں ہے، ابھی کم ہے، اور ہم لوگ تھوڑے سے قیام کر لیتے سوچتے الحمدللہ قبول ہو گئے، امید ہے کہ میں جنتی بن گیا ہوں۔ نہیں، اس طرح کرنا، امید تو رکھو لیکن عمل کرنے کے بعد محنت کرو۔ جنت آسانی سے نہیں ملے گی، جنت ملے گی تو آپ کی محنت سے، جنت کا راستہ آسان ہے لیکن اس کے لیے ہمت اور اس کے لیے محنت ہونی چاہیے۔ تو بہرحال قیام اللیل رمضان 12 تو رات گزر چکی ہے، ابھی 18 اور ہے، بلکہ آخری 10 زیادہ افضل ہے۔ محنت کرو، جد و جہد کرو، ادھر ادھر لوگوں کو مت دیکھو۔ اور بتایا گیا کہ اہم طریقہ یہ ہے، اگر آپ مضبوط ہونا چاہتے تو تہجد کے وقت یا تراویح کے وقت اگر لمبی ہو، 2 باتیں، ایک اللہ کے رسول سلف صالح تابعین کی سیرت پڑھ لو، کس طرح قیام کرتے تھے، ڈنڈا لے کے کھڑے ہوتے تھے، کچھ لوگ رسی باندھتے تھے ایک کھمبے سے تاکہ جب تھک جائے تو اس کو پکڑ لے کے گرنے والے ہوتے، تو اس طرح ہوتے تھے۔ اور ہم لوگ کے تکلیف تھوڑی سی ہوتی فوراً مسجد سے نکل جاتے کہ امام صاحب بہت لمبی کرتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ تمام کام ختم کر کے پھر مسجد آؤ۔ تراویح کے لیے کوئی بندہ آتا ہے تو آدھا کام چھوڑ کے آتا ہے، کسی کو وعدہ کرتا کہ میں آپ سے ملوں گا تراویح کے بعد، یا ہوٹل اس کے دل میں ہے کہ میں بازار جاؤں گا، فلاں کام کروں گا، بچوں کو وعدہ کرتا ہے کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے، تو انسان سوچتا رہتا ہے کہ نماز میں اب مجھے کب نکلنا ہے، یار وہ وقت ہو گئے، یہ ہو گئے، وہ ہو گئے، اس کی وجہ سے دل مشغول ہوتا ہے۔ اسی لیے جب بھی آؤ تمام کام چھوڑ کے سوچو یہ آخری عبادت ہے اور اس کے بعد مجھے سونا ہے، اور اگر کچھ کرنا ہے تو پھر بھی یہ سوچو کہ دیر تک رکھو، 10-11 بجے کے بعد رکھو، لیکن آپ 9 بجے کا وعدہ کرو اور امام کچھ لمبی کرتا پوری نماز میں امام کی بددعا دو، یہ مناسب نہیں ہے۔ تیسری عبادت جو کرنی چاہیے رمضان میں کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنا، اور یہ تقریباً کچھ درس پہلے ذکر کیا گیا کہ قرآن کی تلاوت یہ اہم عبادت ہے۔ جتنا ایک حرف پڑھو گے، یعنی ایک کلمہ پڑھو گے تو اس سے 1 نیکی نہیں 10 نیکی ملتی ہے، تو اس لیے کثرت سے پڑھو۔ اور بتایا گیا کہ قرآن کے اگر قرآن پڑھنا ہے تو تدبر کے ساتھ سمجھ کے پڑھو، یہ نہیں کہ انسان جلدی جلدی ختم کرے، الحمدللہ میرا 1 ہفتے میں ہو گئے، میرا 5 دن میں ہو گئے، پوچھو کہ آپ نے فلاں سورہ میں کیا پڑھی، کہتے مجھے پتہ نہیں، تو پڑھنا تو ثواب تو ملے گا پڑھنے سے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس چیز کی مذمت کی ہے کہ کچھ زمانہ اس طرح آئے گا کہ قرآن لوگ پڑھیں گے لیکن حلق سے آگے ان کا قرآن نہیں جائے گا، تو حلق تک مت رکھو، پورا بدن پہ آپ کے قرآن کا اثر ہونا چاہیے، جب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس آیت میں کیا ہے، کوشش کرو۔ بہت لوگ کہتے ہیں ہمیں عربی نہیں آتی، یار کوشش کرو، 1 بار ترجمہ پڑھو گے، 10 بار پڑھو گے، ہر سال اگر 3-4 بار پڑھو گے تو کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھ میں آئے گا، اسی لیے کوشش کرو۔ اور اگر آپ کو کوئی سورہ زیادہ سمجھ میں آتی ہے اور کوئی سورہ کم آتا ہے تو وہ سورہ زیادہ پڑھو جو آپ کو سمجھ میں آتی ہے، 1 بار نہیں 10 بار وہ پڑھو، بہتر ہے کہ آپ دوسری آیات پڑھو جو بنا سمجھ کے۔ قرآن کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے، نہ سنت ہے، کس نے کہا کہ سنت ہے؟ کرے انسان تو ٹھیک ہے، پورا پڑھے، 1-2 بار 10 بار پڑھے لیکن سمجھ کے۔ اور بتایا گیا پچھلے درس میں کہ 3 دن سے کم میں نہیں ختم کرنا چاہیے، کیونکہ انسان جو اس طرح پڑھتا ہے کس طرح، بہت سے لوگ پڑھتے کہتے سناؤ تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ کون سے کلمہ پڑھ رہا ہے، اس سے قرآن نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، خاص کر یہ حکم تھا تہجد کی نماز میں۔ تو جب اللہ کے رسول کے لیے حکم تھا کہ آپ تنہائی میں ترتیل کے ساتھ پڑھو، حالانکہ تنہائی میں انسان ترتیل سے نہیں پڑھتا، اگر انسان تنہا پڑھتا دھیرے آواز میں تو اتنا اچھی آواز سے تھوڑی آواز نکلتی ہے، لیکن کہا گیا کہ تم اچھے انداز سے پڑھو، تو پھر جو جہری نماز پڑھتا، تراویح پڑھاتا تو اس کو تو اور اچھی پڑھانی چاہیے کہ جو پیچھے لوگ متاثر ہو جائیں اور سنے کہ قرآن حقیقی سنے، نہ کہ قرآن کی آواز صرف سنے بلکہ قرآن کے الفاظ اور معانی بھی سمجھے۔ تیسرا عمل جو روزے کا حال میں کثرت سے کرنا چاہیے کہ انسان خوب دعا مانگے، اور دعا کے احکام مسائل ہو سکتا کل شیخ نے ذکر کی ہے، دعا بہت ہی اہم ہے، روزے دار کے لیے خاص کر دعا روزے دار ہر وقت کرے، صبح سے لے کر اگلے صبح تک، لیکن رات میں اس کے 2 اہم وقت ہے، روزے کی حالت میں اور ایک قیام کی حالت میں، خاص کر رات کے آخری تہائی میں اس کے اہتمام کرو، دعا دنیا اور آخرت کی دعا مانگو، نماز میں آپ مانگ سکتے ہو، خاص کر تہجد میں
تہجد یا تراویح امام پڑھاتا ہے، لمبی سجدہ جب کی جاتی ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں یار میں خاموش رہتا ہوں، سبحان ربی الاعلیٰ کے علاوہ مجھے کچھ یاد نہیں آتی، علماء کہتے ہیں آپ اردو میں دعا نہیں کر سکتے، نہیں آپ کر سکتے ہو، کس نے منع کی ہے؟ اللہ کے رسول صاحب فرماتے ہیں کہ سجدے میں تم خوب دعا مانگو، یہ نہیں کہا کہ فرض ہے یا نفل ہے یا سنت ہے یا عربی ہے یا بنگالی، یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ سجدے میں کثرت سے دعا کرو، اللہ قبول کرتے ہیں، اسی لیے اس عام لفظ میں سب باتیں آتی ہے، ہر دعا کر سکتے، دنیا اور آخرت کی دعا، دعا عربی میں یا غیر عربی، فرض ہو یا نفل، جو بھی آپ کے دل میں ہے آپ جو نکالو اللہ کے سامنے، آپ کے نزدیک آپ اور اللہ کے درمیان کوئی نہیں ہے، اس لیے شرم مت کرو، جو بھی مانگنا ہے حلال طریقے سے مانگا کرو، اللہ سبحانہ و تعالی مانگیں گے۔ انشاءاللہ کبھی درس رہے گا تو شروط دعا اور آداب اور استجابہ کے دعا طریقہ، یہ سب مسائل انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اسی طرح افطاری کے وقت وہ زیادہ قبول ہوتی، افطاری کے وقت یہ کچھ روایت میں ہے کہ افطاری کے وقت زیادہ قبول ہوتی، تو روزے دار کیونکہ عبادت میں مصروف ہے تو دل سے دعا کرے گا، اس لیے دعا اس سے قبول ہوگی۔ نمبر 4 چوتھی عبادت جو رمضان میں کثرت سے کرنی چاہیے، یا نمبر 5 کہ خوب صدقات خیرات کرنی چاہیے، چاہے پیسہ دو، کھانا دو، کپڑا دو، جو بھی دے سکتے ہو، اور آپ کو اس مسکین کو ڈھونڈنا چاہیے جو زیادہ محتاج ہے۔ آج کل لوگ صدقات نکالتے، جس کو دیکھ لیا روڈ میں چل رہا ہے سائیکل پہ اس کو دے دی، کچھ عربی لوگ اس طرح کرتے، غلط ہے۔ ہو سکتا ہے یہ مالدار ہے لیکن پیسہ نہیں خرچ کرتا ہے، یا اس کی وہ گاڑی نہیں چلا سکتا ہے تو سائیکل پہ، لیکن اس کو ملک میں ماشاءاللہ ہے، سب کچھ ہے، اسی لیے صدقات و خیرات کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل حدیث، حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے سخاوت اور یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دینے والے زیادہ دیتے تھے، وکان اجود ما یکون فی رمضان، اور اللہ کے رسول رمضان میں سب سے زیادہ اجود یعنی سب سے زیادہ اگر سخاوت کرتے تھے تو عام دنوں میں کر، لیکن رمضان میں زیادہ، کب؟ خاص کر جب حضرت جبریل سے ملاقات کرتے تھے رات میں اور اللہ کے رسول کو قرآن سناتے تھے تو اللہ کے رسول کی ہمت بڑھ جاتی تھی، تو اس کے بعد اللہ کے رسول تو اور دینے لگتے تھے، اسی لیے جب ایمان بڑھ جائے تو اس وقت آپ تاخیر مت کرو، صدقہ خیرات میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ جب آپ کے جیسا کہ ہمت بڑھ گئی، ابھی ہوتا کہ بھی انسان کی ہمت بڑھ گئی صدقات دینے کی تو انسان دے دے فوراً، یہ نہ کہے کہ میں بعد میں دوں گا، کیونکہ بعد میں انسان کنجوس ہو جاتا ہے۔ آپ کے جیب میں 5 درہم میں دینا ہے تو فوراً دے دو، اگر آپ 5 منٹ تاخیر کرو گے تو آپ دھیرے دھیرے 5 سے 2 درہم ہو جائے گا، اس کے بعد آپ کچھ بھی نہیں دو گے، اور یہ عموماً ہوتا ہے۔ اسی لیے مبادرہ مسارعہ کرو، کیونکہ شیطان فوراً پہنچتا ہے اور یعیدکم الفقر، فوراً آپ کو غریبی یاد کراتا ہے، یار آپ پیسہ 5 درہم محتاج ہو، ابھی فلاں آدمی کو دینا، اس کو دینا ہے، اس کو دینا ہے، یار یہ سب اس طرح، اسی لیے فوراً انسان صدقات کرے، جو بھی چیز ہے انسان دے، کھانا کھلائے۔ خیرات میں اور احسان میں یہ بھی کہ انسان دوسروں کی افطاری بھی کرائے، اور افطاری انسان مالداروں کو بھی کرا سکتا ہے، انسان کرا سکتا ہے، کوئی مثلا افطاری جو کرانا یہ کسی کو بھی کرا سکتا ہے، اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من فطر صائما، اگر کوئی روزے دار کو افطاری کرواتا ہے، کان له مثل اجرہ، اسی کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے، غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیئا، لیکن روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی، یعنی اللہ سبحانہ آپ اس کو کھلائے، دنیا کے اگر نظام ہوتا تو آپ نے کھلائے تو اس کی نیکی اس سے لے کر آپ کو دے دیں گے، دنیا میں ہی آپ کسی کو مثال محنت آپ اس کی مدد کی ہے تو ارباب کہیں گے کہ میں نے وہ اکیلے کام نہیں کی ہے، اسی لیے جو 100 درہم بنتا ہے اس کو ہم 90 دیں گے، آپ کو 10 دیں گے، آپ نے مدد کی ہے۔ اسلام میں یہ نہیں، بلکہ اللہ کی رحمت یہ ہے کہ اس کا ثواب مکمل ہے روزے دار کے، اور مزید کیونکہ آپ نے اس کو افطاری کرائی تو اس کا ثواب جتنا وہ پاتا آپ کو بھی مل جاتا ہے، تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اس لیے جتنا لوگ افطاری کرا سکتے کراؤ، اور اگر کوئی آپ کو کراتا ہے تو آپ جا کے کرو، اور دعا اس کے لیے کہو جو بتایا گیا کہ کیا کون سی دعا ہے، کسی کو یاد ہے؟ کچھ درس پہلے بتایا گیا کہ اگر آپ کو کوئی افطاری کراتا ہے تو پھر آپ اس کے لیے کون سی دعا کرو گے؟ کیا کرنا ہے؟ افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ، اگر نہیں یاد ہے تو کم سے کم بارک اللہ فیکم کہہ دو، اللہ آپ کے کھانے میں برکت دے، اللہ کو یہ دعا کرو۔ لیکن افسوس کے بعد دیکھی جاتی جیسا کہ مسجد میں لوگ آتے ہیں اور اس کے کھانے کو خوب لڑیں گے، اور لگ رہا ہے کہ ختم ہونے والا ہے، اور کتنا افسوس ہوتا ہے، دیکھ کے افسوس ہوتا ہے، یار سب کو ملنے والا، نہیں ملا تو کھجور کھا لو، لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور کھانے کے بعد بھی عیب نکالیں گے، کھانے کے بعد اسی جگہ پہ ہاتھ دھو لیں گے، کھانے کے بعد اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے آپ دیکھو گے بھاگیں گے چاروں طرف، کیوں؟ تاکہ نماز نہ پڑھنا ملے۔
یہ کون سی عبادت ہے؟ کیا فائدہ اس طرح روزہ رکھنے سے؟ نماز روزے سے افضل نماز ہے. اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اس کا روزہ ناقص ہے، بلکہ کچھ علماء کہتے ہیں روزہ ہی قبول نہیں ہے. تو اس لیے کیا فائدہ اس طرح اپنے آپ کو کیوں دھوکہ دے رہے ہو؟ نماز پڑھو، یہ زیادہ اہم ہے. نماز کو چھوڑنے والا شخص جو مکمل چھوڑتا ہے، بہت سے علماء کے نزدیک وہ مسلم نہیں رہ جاتا ہے البتہ، لیکن روزہ چھوڑنے والا شخص کبھی کافر نہیں ہوتا ہے. وہ فاسق ہو جائے گا لیکن کافر نہیں ہوگا. اسی لیے جس طرح آپ نماز کے روزے کے اہتمام کرتے ہو، نماز اس سے زیادہ اہتمام کرو. اگر کوئی افطاری کراتا تو اس کے لیے دعا کرو. اگر پسند نہیں آیا کھانا تو کوئی عیب نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ملتا ہے آپ کھا لو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. نمبر 6 جو چھٹی عبادت ہے رمضان میں خاص کرنی چاہیے، عمرہ کرنی چاہیے. عمرہ اگر کسی کے پاس استطاعت ہے، عمرہ مکہ جا سکتا ہے تو چلے جائے. اور بتایا کہ کچھ درس پڑے، کنجوسی انسان نہ کرے. ہم لوگ کتنا کنجوس ہیں. پیسہ ایک آدمی آتا ہے 10 سال کماتا ہے، 5 سال کماتا ہے، پوچھو عمرہ کبھی گئے؟ کبھی نہیں گئے. سوچ رہا ہوں کب تک جاؤ گے؟ آخری میں ویزا کینسل ہوتا ہے، پھر اپنے ملک جاتا افسوس کرتا ہے. نہیں، جب آپ کے پاس استطاعت عمرہ کرنے کے تو فوراً جانا واجب ہے، اختیار نہیں ہے. صحیح ہے کہ حج اور عمرہ فرض ہے اور علی الفور یعنی جب بھی آپ کے پاس استطاعت ہے، بدن کی استطاعت، مال بھی اتنا پیسہ ہے کہ آپ کرایہ خرچ کر سکتے، واپس آ سکتے، تو آپ کے اوپر فرض ہے. عمرہ کتنا لگتا ہے؟ 1000 درہم لگتا ہے، بہت. اور رمضان میں اگر آخری عشرے میں جاؤ گے تو 2000 کیا ہے؟ 2000 ایک آدمی کی جس کی کمائی 1000 ہے وہ ایک سال میں 2000 نہیں نکال سکتا، اللہ کے لیے نکال سکتا ہے. تو کنجوس کیوں بنتا ہے؟ اور اس کی بڑی فضیلت ہے، گناہیں اس سے ختم ہوتی ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ عمرہ کرنے سے گناہیں ختم ہوتی ہے اور غریبی بھی ختم ہوتی ہے. تو عمرہ کرنے سے پیسہ گھٹتا نہیں، اگرچہ وقتی طور پر گھٹ گئے لیکن باقی مالوں میں اللہ برکت دیں گے. اسی لیے کنجوس انسان نہ بنے. اور رمضان میں عمرہ کرنا اس کی تو کیا خوبی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پہ گئے تھے 10 ہجری میں، تو جب واپس آئے تو ایک عورت اچانک ملی اور وہ پلان تھا کہ وہ بھی جائے گی حج پہ، اور اس کے شوہر بھی، لیکن اس کے شوہر یعنی حدیث سے روایت میں آتے کہ انتقال ہو گئے. اور انہیں نہیں وہ عمرہ حج کرنے کے لیے جانا چاہتی اللہ کے رسول کے ساتھ اور صحابے، کیونکہ اللہ کے رسول مکے سے 2000 سے زیادہ صحابی حج کے لیے گئے تھے. 2000 نہیں بلکہ 12000 کے قریب تھے، مکے سے گئے مدینے سے، اور زیادہ تعداد میں گئے حج کے لیے. اور تو اللہ کے رسول کے ساتھ سب لوگ چاہتے کہ ہم لوگ حج کریں، کیونکہ تاکہ سیکھیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے حج سے تو عورت ملی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم ہم لوگ کے ساتھ کیوں حج پہ نہیں گئی؟ تو اس نے عذر پیش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ یہ تھا کہ میرا اونٹ ہے اور کچھ مسائل، اس نے عذر پیش کی، عذر مقبول ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے یہ بتائی کہ ٹھیک ہے جب رمضان آ جائے گا تو رمضان میں تم عمرہ کر لو، کیونکہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے. لیکن حج پورا نہیں ہوتا، آپ کو حج تو کرنا رہے گا لیکن ثواب ملتا ہے. اور ایک روایت میں حجۃ معی کہ میرے ساتھ حج کرنے والے شخص کی طرح ہے. تو اسی لیے عمرہ کے لیے جاؤ، اور رمضان میں کر سکتے تو آپ کو جانا چاہیے. زیادہ پیسہ نہ جوڑو، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس کے عمل بدل دیں گے. ہاں حج کافی مہنگا ہے، 1 لاکھ ہے، اس سے زیادہ لگتا ہے. اس میں انسان آج کل اکثر لوگ معذور ہیں، لیکن عمرہ تو بالکل آسان ہے. اور 7ویں عبادت جو رمضان میں خاص کرنی چاہیے اور اہتمام کرنی چاہیے، اعتکاف. اعتکاف ایک مسائل انشاءاللہ کبھی ذکر کریں گے. اعتکاف انسان مسجد میں جائے، کس مسجد میں؟ جہاں 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، اور اگر جمع ہوتی تو زیادہ بہتر ہے. اعتکاف گھر میں یا روم میں یا پرے روم میں، یا جیسا کہ وہ جو کیمپ میں ہوتا ہے مسجد، اس میں نہیں. اس مسجد میں جہاں 5 وقت کی نماز، اور جو پوری مسجد اللہ کے لیے، جو کیمپ میں ہے تو اگرچہ نماز کے لیے رکھی گئی لیکن وہ مالک کون ہے؟ ارباب ہے. جب چاہے تو روم کو ختم کر سکتا ہے. یہ ختم کر دیں گے تو دوسرا ارباب ہے وہ اس کو ختم کریں گے. لیکن مسجد اسی جگہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے لیے، کوئی نہیں بدل سکتا ہے. اللہ کہ اگر کوئی عذر ہو تو کچھ علماء اجازت ہے کہ زمین بدل سکتی دوسری زمین سے اور اچھی زمین سے، لیکن وہ مسجد ہے. تو اسی لیے اسی مسجد میں صرف اعتکاف بیٹھنا، اور کم سے کم 24 دن، اور آخری عشرے میں کرنا زیادہ افضل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ کا حدیث ابن عمر کے اور ابن عمر کے دونوں کے حدیث ہے کہ اللہ کے رسول رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھتے تھے. تو اعتکاف بیٹھنا، اور امارات میں یہاں مقرر ہے کچھ مسجد ہے تو اس میں آپ کو جانا ہے، وہاں بھی انتظام ہے، سب کچھ ہے. اس ساتھ جس کو اعتکاف بیٹھنا تو بیٹھے. عورتوں کو بھی اگر اعتکاف بیٹھنا ہے تو مسجدوں میں. عورت کے گھر میں، جیسا کہ ہم لوگ کے ملک میں عورت گھر میں بیٹھتی ہے اور کہتے ہیں میں اعتکاف میں ہوں. نہیں، وہ کس نے کہا کہ عورت کے اعتکاف گھر پہ ہے؟ عورت کے اعتکاف بھی مسجد میں ہے.
حضرت عائشہ کا حدیث ہے کہ اللہ کے رسول کے وفات کے بعد ان کی بیویاں مسجد میں جا کے اعتکاف بیٹھتی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے تھے، تو حضرت حفصہ جو اللہ کے رسول بیوی آئے، اللہ کے رسول اجازت دو میں بھی اعتکاف میں بیٹھوں گے، تو اللہ کے رسول کو اجازت دی، تو خیمہ لگا کے وہ بیٹھ گئی، تو ان کی بیوی یعنی اللہ کے رسول حضرت وہ بیوی کو دیکھ کر باقی بیویاں بھی دیکھ کے سب اٹھا کے سب مسجد میں پہنچ گئی، تو اللہ کے رسول جب آئے تو کہتے اتنا زیادہ خیمے کس کے ہیں؟ اللہ کے رسول سے کہا گیا کہ آپ کی بیویوں کے ہیں۔ اللہ کے رسول کے ایک بارگی یعنی 11 شادیاں کی ہیں، لیکن ایک بارگی 9 تھی، کیونکہ ایک حضرت خدیجہ پہلے وفات ہوئی اور حضرت زینب بنت خزیمہ کی وفات فوراً ہوئی چند مہینے کے اندر، تو اللہ کے رسول ناراض ہوئے، یعنی ایک کو اجازت دی، سارے لوگ پہنچ گئے، کہا تم تو سب لوگ گھر چلی جاؤ، اور یہ نہیں کہا کہ جا کے گھر میں کرو، کہ جاؤ گھر پہ، اور اللہ کے رسول کو منع کر دی کہ جاؤ گھر پہ، لیکن منع اس لیے نہیں کی ہے کہ کچھ اور ضروری کام تھا تو اللہ کے رسول منع کر دی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے بعد کچھ آتی تھی کرتی تھی، اور اللہ کے رسول کے وفات کے بعد صحابیت اللہ کے رسول کی بیویاں کرتی تھی، تو اسی لیے گھر میں نہیں ہے، اگر ہوتا تو اللہ کے رسول کہتے بیویوں سے کہ جا کے گھر میں کرو، تم لوگ کے پاس ہر ایک کے پاس ایک روم ہے تو جا کے وہیں کرو، لیکن اللہ کے رسول نہیں کہی، تو اس لیے اعتکاف بھی مسجدوں میں اور اس کے کچھ شروط آداب ہے، یہ انشاءاللہ آخری عشرے سے پہلے انشاءاللہ وہ مسائل ذکر کریں گے۔ اور آخری یہ ہے کہ باقی عبادات جو بھی آپ کو کرنا ہے رمضان میں کرو، فرائض کے اہتمام کرو اور نوافل بھی کثرت سے کرو، کیونکہ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر کام کیا ہے؟ فرائض ہے، پھر نوافل ہے۔ تعجب ہوتا ہے کچھ لوگوں پہ کہ آپ دیکھو گے تراویح کا خوب اہتمام ہے، ماشاءاللہ تہجد کے اہتمام ہے، وتر کے اہتمام ہے، لیکن عشاء کی جماعت مسجد میں نہیں آتا ہے، فجر کی جماعت مسجد میں نہیں آتا ہے، بلکہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ عشاء گھر میں پڑھ کے پھر دوڑتے ہیں مسجد کے لیے، تراویح مسجد میں پڑھنی ہے، تو جہالت کی علامت ہے۔ ایک فرض ہے، ایک واجب ہے، چھوڑنے سے آپ گنہگار بنتے ہو، اور دوسرے سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، تو یہ دونوں کے اہتمام کرو، لیکن یہ فرض کو چھوڑ کے تم اہتمام کرو۔ اس کی مثال یہ ہے جیسا کہ کوئی آدمی اپنے والدین کے کوئی عزت نہیں دیتا ہے، کوئی اہتمام نہیں کرتا ہے، الٹی سیدھی باتیں کہہ دیتا ہے اور آخری میں آ کے کپڑا دے دیتا ہے، تو کیا فائدہ ہے؟ یہ کپڑا کیا وہ ساری محبت واپس آ جائے گی؟ نہیں آئے گی۔ انسان اپنے بیٹے کو پڑھاتا نہیں ہے، کھلاتا نہیں ہے، لیکن آ کے اس کے لیے جیسا کہ وہ کوئی اور اچھی چیز ہدیہ خرید لیتا ہے، تو کہیں گے جو ضروری ہے پوری کرو پھر باقی۔ تو اسی لیے فرائض بھی اس طرح ہے، بیٹھو یار آپ کیا جھانک رہے ہو، کر بیٹھو، دیکھو ادھر ہوتا ہے، اب سب آپ کو دیکھنے لگتے ہیں، کیا کس کو ڈھونڈنا ہے، پیچھے چلے جاؤ اگر ڈھونڈنا ہے کسی کو۔ اسی طرح زکوٰۃ بھی اس طرح ہے، زکوٰۃ دو پھر صدقات بعد میں، روزہ بھی رمضان کو پورا کرو پھر آپ نفلی روزہ کرو، اس طرح آپ قاعدہ بنا لو۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کیا ہے؟ فرائض ہے، پھر اس کے بعد نوافل ہے، اسی لیے اس طرح اہتمام کرو تو نماز 5 وقت آپ کو مسجد میں پڑھنا ہے جماعت کے ساتھ، اور اسی طرح زکوٰۃ جو فرض ہے اس کو ادا کرو، تاخیر مت کرو، یہ لوگوں کو صدقات اور خیرات دینے سے بہتر ہے کیونکہ یہ واجب ہے۔ اس طرح جو بھی اللہ کو پسند ہے آپ رمضان میں کرو، صلہ رحمی کرو، لوگوں سے تعلقات رکھو، افطاری کے لیے کوئی بلاتا ہے تو چلے جاؤ۔ کتنا لوگ تکلف کرتے ہیں اور سمجھتے کہ وہ صدقہ کھلا رہا، بیوقوفی کے بات ہے یار۔ آپ کے دوست اگر فون کرتا ہے کہ آ جاؤ افطاری کر لو، دوڑ کے چلے جاؤ، اور آپ بھی لوگوں کو بلاؤ، بہانہ مت سنو۔ بہت سے لوگ بہانہ میں بلاتا ہوں مثال کے طور پر تو کہتے یار آپ کو تکلف میں نہیں دینا چاہتا ہوں، کون سے کس نے کہا تکلف ہے، اور کہتے یار وہ بہانہ لگاتا ہے، نہیں جانا چاہیے، ایک دوسرے کو خوش رکھو، ایک دوسرے کی دعوت قبول کرو، یہ بھی خیر کے کام ہے۔ صلہ رحمی کرو، آپ کے رشتہ دار ہیں، اگر خدا نخواستہ آپ اس سے ناراض ہو تو رمضان میں کم سے کم تعلقات قائم رکھو، سلام دعا رکھ لو، ایک دوسرے کی دعوت بلاؤ، ایک دوسرے کی دعوت لو، یہ اچھا کام ہے۔ رمضان میں انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رمضان کی برکت سے ان اعمال میں زیادہ برکت دیں گے اور عمل انشاءاللہ قبول کریں گے۔ اہم اعمال میں سے یہ ہے کہ سحری کیا کرو، سحری اگرچہ واجب نہیں ہے، سحری تاخیر کے ساتھ کیا کرو، جلد بازی کرنا کیا ضرورت ہے؟ ایک بندہ پوچھتا ہے کہ میں سحری کرتا ہوں پھر سوتا ہوں، فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے، کہیں گے اس سے بہتر کہ تم سحری چھوڑ دو، تم فجر پا جاؤ، یہ تو فرض ہے، یہ سحری تو سنت ہے، لیکن یہ سحری کے لیے اٹھتا ہے اور فجر کے لیے نہیں جاتا ہے، تو یہ عجیب معاملہ ہے بہت سے لوگوں کے، اسی لیے اس کے اہتمام کرو اور اس کے بھی اہتمام کرو۔ سحری تاخیر کے ساتھ کرو، تاخیر کے ساتھ یعنی اذان سے چند سیکنڈ پہلے چھوڑو، یعنی وقت سے پہلے آپ کھایا کرو، 10 منٹ جو رکھا گیا وہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح افطاری جلدی کرو، یعنی اذان ہوتے ہی، وقت سورج غائب ہوتے ہی فوراً کرو۔ لوگ احتیاط کرتے کہ نہیں اذان ختم ہو جائے گی، کچھ تاریکی آ جائے گی، یہ تو شیعوں کی علامت ہے۔
اور یہ یہودیوں کا علامت ہے. ہم لوگ اللہ کے رسول صاحب فرماتے ہیں کیا ہے، لا تزال امتی بخیر لا يزال الناس بخیر ما عجل الفطر، لوگ کے اندر خیرت موجود ہوگی جب تک یعنی وہ لوگ اس سنت کے اہتمام کرتے ہیں کہ جلدی افطاری کرتے ہیں. تو ہر خیر کے کام یعنی اس میں جذبہ ہونا چاہیے کہ میں کروں، اور بری کام سے اپنے آپ کو بچاؤ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم لوگ سے تمام اعمال قبول کرے اور مزید کرنے کی توفیق دے. صلی اللہ علی محمد وعلی